کیا گیا. 70 سے 80% اسمارٹ فون پاکستان میں اسمگل ہوتے تھے, ان کو ختم کیا گیا. اس کے بعد موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی پچھلے سال لانچ ہوئی, جس کے نتیجے میں 5 اس وقت بڑے اسٹیٹ آف دا آرٹ مینوفیکچرنگ پلانٹس پاکستان میں کامیاب کر رہے ہیں. تو میں مبارکباد دوں گا ایئر لنک کو اور ان کی انتظامیہ کو. یہاں پہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے سربراہ الماس حیدر صاحب میرے ساتھ ہیں, لاہور چیمبر کے صدر مصباح صاحب جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تمام کمیونٹی کو کہ یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے جو ہم نے اچیو کیا ہے. 60 لاکھ اسمارٹ فونز اس فیسلٹی میں بین الاقوامی معیار کے مطابق سالانہ بنیں گے انشاءاللہ. اور جو بھی ہم نے اندر فیسلٹیز دیکھی ہیں, اسٹیٹ آف دا آرٹ مشینری ہے, ایک مکمل سینیٹائزڈ انوائرمنٹ ہے, اس کے اندر بے شمار خواتین بھی کام کر رہی ہیں, اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ایک بہترین اور سیف ماحول ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں گاڑیاں بنانے کی صنعت سے زیادہ بڑی صنعت اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ کی صنعت بننے جا رہی ہے. اور ہماری انشاءاللہ آنے والے دہائی میں آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ٹیکسٹائل کی صنعت ہماری ایکسپورٹس کی ہے, اسی طرح ایک بہت بڑی صنعت جنم لے گی ایکسپورٹس کے اندر, اور وہ ہماری اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ کی صنعت ہے. تو یہ بہت بڑا آج ہم نے ایک لینڈ مارک اچیو کیا ہے, اور اسی طرح 2-3 اور اسمارٹ فون مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں پورے پاکستان میں جن کا میں آنے والے دنوں میں افتتاح کروں گا. تو اگر اب آپ کے کوئی سوالات ہیں تو وہ میں لے لوں گا. جی بالکل, جو لوگ پچھلے 1-2 دنوں میں ایکسپوزڈ رہے ہیں وہ سب جو ہیں دوبارہ ٹیسٹ ہوئیں گے, اور ان سب کی ایکسٹینسو ٹیسٹنگ پورے پرائم منسٹرز کے سٹاف کی بھی ٹیسٹنگ کی جائے گی. ویکسین کے بارے میں بھی پیشنٹ جاری ہے کہ ویکسین لگی ہے, اس کے باوجود عمران خان صاحب کو کووڈ ہو گیا, تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے کافی زیادہ تحفظات ہیں. دیکھیں, میں نے جیسے اپنی پریس کانفرنس میں وضاحت کی کہ یہ کورونا کا مرض ایک ایسا مرض ہے کہ یہ جب انسان کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے 5 دنوں کے بعد اوسطاً اس کے آثار سامنے آتے ہیں. جب وزیر اعظم صاحب کو جمعرات کے روز ویکسین لگا ہے تو اس ٹائم تک ڈاکٹرز کا یہ خیال ہے کہ ان کے اندر کووڈ کا جراثیم پہلے ہی جا چکا تھا ویکسین کے لگوانے سے پہلے, اور ویکسین لگانے کے 2 ہفتے بعد ویکسین کا اثر جو ہے وہ جسم میں شروع ہوتا ہے اور اس کی افادیت سامنے آتی ہے. تو اس کا ویکسین سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ویکسین لگائیں. پوری دنیا میں ویکسین ہی اس وقت واحد اس کا مؤثر جو ہے وہ اس کا احتیاط ہے, اور دوسرا SOPs کو فالو کریں. آرمی چیف صاحب کا جو پچھلے دنوں بیان آیا اسے کس تناظر میں دیکھتے ہیں, اور یہ اس طرح کے جو ہمارے 30 انیشیٹو اقدامات ہیں وہ پاکستان کے لیے کتنا معاون ثابت ہو سکتے ہیں ٹیکس کے معاملے پر؟ تو جو اپوزیشن ہے بار بار یہ کہہ رہی ہے, کل بھی احسن اقبال نے کہا کہ ہمیں IMF کے آگے گروی رکھا جا رہا ہے, اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی ان کے بیانات تھے, اور ڈان لیگس کا بھی وہ ایشو چھیڑتے ہیں. تو اپوزیشن کو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو ملکی مفادات میں اقدامات ہیں ان کو ایسے طریقے سے ان کا دھیان دینے چاہیے, نہ کہ وہ دیکھیں جو اپوزیشن ہے وہ شروع سے ملکی سالمیت کے ساتھ کھیلتی رہی ہے. فیٹف کے قوانین پہ انہوں نے ہماری مخالفت کی, حالانکہ فیٹف کی گرے لسٹ میں ہم ڈلے ہی ان کے دور میں تھے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ابھی حالیہ PMLN کے ایک رہنما نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کے خلاف بیان بازی کی. یہ بھی انتہائی افسوسناک ہے. IMF کی وہ کو ہمیں کہتے ہیں تو 19 مرتبہ تو یہ IMF میں گئے تھے ہمارے آنے سے پہلے. اس وقت IMF اچھا تھا, اب IMF اچھا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ان کا اصلی چہرہ جو ہے وہ جان چکی ہے, اور ہمیں مزید آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. ان لوگوں کے شور شرابے پہ ہمیں فوکس نہیں کرنا چاہیے. موبائل فون کمپنی کا کیا سکوپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے بھی ایکسپورٹ ہوگی, کیونکہ ابھی کی جو پرائسز کا ایشو ہے ابھی بھی جو ہے نا, جو موبائل فون مہنگے سے مہنگے ہوتے جا رہے ہیں, تو اس کا پرائس کس طرح پہ تاکہ کنزیومر لے بھی سکے؟ دیکھیں, موبائل فونز جو ہیں ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں. انٹری لیول اسمارٹ فونز بھی ہیں جو ذرا سستے ہیں, اور جو دوسرے دنیا کے جو بہترین جدید ترین اسمارٹ فونز ہیں وہ پوری دنیا میں مہنگے ہیں, کیونکہ وہ ایک تقریباً کمپیوٹر سے زیادہ طاقتور چیز ہے جو آپ کی جیب میں ہوتی ہے. تو جیسے جیسے ٹیکنالوجی آگے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں جیسے جیسے پاکستان میں اسمارٹ فونز کی پیداوار بڑھے گی تو انشاءاللہ ویسے ویسے پاکستان میں اسمارٹ فونز کی قیمت بھی کم ہوگی. اسمگلنگ کو روکنے کے لیے آپ نے یہ جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے تاکہ اس کو بھی اسپیس ملے مارکیٹ میں, تو اس کے لیے آپ نے لیگل اس پہ کیا؟ دیکھیں, اسمگلنگ جو ہے اس وقت ایک وقت تھا پاکستان تحریک انصاف حکومت کے آنے سے پہلے کہ 70 سے 80% اسمارٹ فون جو پاکستان میں اور موبائل فون بکتے تھے وہ اسمگلڈ تھے. 70 سے 80%. آج الحمدللہ 1% بھی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم ڈربز سسٹم لے کے آئے جس نے گرے مارکیٹ کو ایلیمینیٹ کیا, اور ان جیسے لوگوں کو, ایئر لنک جیسے لوگوں کو موقع ملا کہ وہ جو دنیا کے سب سے بڑے امپورٹر تھے, پاکستان کے سب سے بڑے امپورٹر تھے اسمارٹ فون کے, اب وہ پاکستان کے سب سے بڑے مینوفیکچرر بننے جا رہے ہیں. وہ اسی وجہ سے کہ ان کو موقع ملا ہے کہ اب یہ یہاں پہ, اور پھر ہماری موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی جس میں بے شمار انسینٹیو شامل ہیں. اچھا بھائی یہ بتا دیں کہ آگے رمضان
देखें, इस वक्त पूरी दुनिया में एक कमोडिटी शॉक आया हुआ है और खाने पीने की अशिया और दूसरी अशिया जो हैं, अगर आप उनके ग्राफ देखें तो वो बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी हमने हालिया 8 अरब रुपए के करीब यूटिलिटी स्टोर्स का एक पैकेज दिया है तारीखी। हम सूबाई हुकूमतों को भी ये तलकीन कर रहे हैं कि सहूलत बाज़ार और रमज़ान बाज़ार का जगह जगह पे इनेकाद करें ताकि आम आदमी के लिए जो खाने पीने की अशिया हैं वो इंशाल्लाह ताला रमज़ान में कंट्रोल में रहें। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गरीब लोग बसते हैं और हमारी आपस की लड़ाई की वजह से सबसे ज़्यादा गरीब पिसता है। और बड़ी हमें बदकिस्मती की बात है कि हमारी तरफ से तो इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी एक आउट ऑफ द बोल्ड, हम जब आए थे तो हम कोई इनिशिएटिव्स भी लेना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ जो मोदी सरकार कर रही है हम उसे आंखें भी बंद नहीं कर सकते। और उनका रवैया भी बड़ा एक अजीब व गरीब सा रवैया है वहाँ पे मोदी का। और आपने देखा कि पूरी दुनिया जो है उसके सामने अब हिंदुस्तान का चेहरा जो वो कश्मीर में कर रहे हैं, जो वो अंदर अपने मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, सिख बरादरी के साथ कर रहे हैं अपने मुल्क में, वो सारी दुनिया के सामने उनका चेहरा जो है वो यहाँ होता गया। पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ना चाह रहा था, जबकि मोदी साहब अपनी ज़ाती सियासत की खातिर उन्होंने मजहबी इख्तलाफात को और दूसरे जो लासानी इख्तलाफात थे इंडिया में उनको तोल देना शुरू कर दी है, तो जो बड़ी बदकिस्मत है। देखें, ये जैसे जैसे हम ये दोनों एक तरफा कोई चीज़ नहीं होती। ये देखें, हमें आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इंडिया का क्या रवैया है और उस हिसाब से। इसका मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। टैक्स लागू है, यानी एक मोबाइल पहले टैक्स नहीं होता, 3 माह बाद उसमें काफी टैक्स लग जाता है, लेकिन अब इलीगली तरीके से उसे प्रीमियम लोग करवा दिया जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानी इस फैसले पर आपसे बहुत ज्यादा नाखुश है, सबसे ज्यादा आपकी पार्टी को सपोर्ट ओवरसीज पाकिस्तानी की है। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ, हमने टैक्स कोई नया नहीं लगाया, जो पुराने टैक्स लागू नहीं हो रहे थे वो टेक्नोलॉजी के जरिए हमने लागू कराए हैं। एक मिनट। दूसरी चीज़ ये कि हमने पिछले बजट में भी टैक्सेस की शरह को कम किया मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर। तीसरी बात यह है कि अगर कोई बैरून पाकिस्तानी आता है बैरून मुल्क से, तो 2-3 माह के लिए तो वो अपना फ़ोन इस्तेमाल कर सकता है फ्री ऑफ चार्ज। तो मेरा ख्याल है कि वो इतने ही अरसा रहते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं रहते। थैंक यू।